احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں ساتھ تھی، حضور نے فرمایا عائشہ مجھے خوشبو لگاؤ، کہتی ہیں احرام باندھنے سے پہلے میں نے حضور کی پشت مبارک پہ خوشبو لگائی، احرام کے کپڑے بچھا کے چادروں پہ خوشبو لگائی، بعد میں اپنے ہاتھ دھو لیں۔ احرام پہننے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے، بعد میں لگائے گا تو دم پڑ جائے گا، ایک بکرا دینا پڑے گا۔ 3 قسم کے کفارے ہیں، ضمناً یہ بھی یاد کر لیں، ایک دم ہے، ایک بدنہ ہے، ایک صدقہ ہے، 3 قسم کے کفارے۔ اس لیے جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہو، طواف کعبہ کر رہے ہو تو کعبے کے دیواروں سے نہ لپٹیں، اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے، غلاف کو خوشبو لگی ہوتی ہے، پرہیز کریں۔ ہاں جب آپ روٹین میں جائیں طواف کرنے سادے کپڑوں میں تو پھر آپ کو اجازت۔ مرد حضرات سلے ہوئے کپڑے اتاریں گے، 2 بے سلی ہوئی چادریں، سلی ہوئی بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور آپ اپنا احرام باندھ لیں۔ احرام باندھ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ کچھ لوگ احرام باندھتے ہی یہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ کندھا صرف کعبے کے 7 چکروں میں ننگا کرنا ہے، صحیح میں بھی ننگا نہیں کرنا، اس سے پہلے بھی منع ہے۔ صرف اور صرف سیدھا کندھا ننگا کرنا ہے جب کعبے کا طواف کرنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ احرام آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، سر ڈھانپ کے پڑھیں آپ نماز، اسی چادر کے ساتھ سر ڈھانپ لیں، چادر کو اوڑھ کے بکل مار کے آپ نماز ادا کریں، 2 رکعتیں پڑھیں۔ پہلی رکعت میں ہو سکے تو سورہ کافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھیں۔ 2 رکعتیں پڑھ کے پھر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ کیا دعا مانگیں؟ اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، چونکہ تمتع والے نے پہلے عمرہ کرنا ہے۔ اے اللہ میں، اچھا یہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں نا جدے، وہ بھی تمتع کریں گے چونکہ جا کے پہلے عمرہ کریں گے، اور جو ان کی فلائٹ پہلے مدینہ شریف کی ہے وہ بھی جب مدینے سے جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے، پھر احرام کھول دیں گے، وہ بھی تمتع ہی کریں گے۔ تو دعا مانگے، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول فرما۔ لبیک کہیں گے۔ ہمارے قبلہ حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جب تو لبیک کہتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں، اس کے ترجمے پہ ضرور غور کریں، اے اللہ میں آ گیا ہوں، حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا، یہ اس کا معنی ہے۔ آپ فرماتے تھے دیکھو نا بچے گھر رہ گئے، پیسے پڑے رہ گئے، جائیدادیں ادھر رہ گئی، ہر شے رہ گئی، اور 2 کپڑے پہن لیے جس طرح کفن پہنا جاتا ہے، اور ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے کہا ہے اللہ میں نے کدھر جانا تھا، میں تیرا ہی ہوں، لبیک آ گیا ہوں، میں حاضر ہو گیا، میں نے کدھر جانا تھا۔ فرمایا اس ارادے کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا کے اللہ آ گیا، میں تیرا ہی تھا، میں کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا، آ گیا ہوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو ایک دفعہ یا رب کہتا ہے تو اللہ کئی دفعہ کہتا ہے میرے بندے بتا کیا بات ہے۔ تو جب ہم اسے کہیں گے کہ ہم حاضر ہیں تو کتنا کرم فرمائے گا۔ تو لبیک 3 دفعہ کہیں، مرد بلند آواز سے، عورتیں آہستہ آواز سے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اس کو 3 دفعہ پڑھیں۔ اب آپ کا احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی۔ پابندیاں ذرا سن لیں۔ مرد کو سلا ہوا کپڑا پہننا اب جائز نہیں رہا، نیچے کوئی چیز نہیں پہن سکتا، بڑی سخت سردی بھی ہو تو مرد نیچے سویٹر نہیں پہن سکتا، اوپر اوڑھ سکتا ہے کوئی چادر، بڑی سی چادر اوڑھ لے وہ بھی بے سلی ہو، لیکن وہ نیچے کوئی چیز نہیں پہن سکتا۔ سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے جائز نہیں، سر پہ ٹوپی، امامہ، رومال وغیرہ کوئی چیز نہیں رکھ سکتا، سر پہ کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، اپنا بیگ اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتا، منع ہو گیا، سر ننگا رکھے گا۔ مرد دستانے نہیں پہن سکتا، عورتوں کو اجازت ہے۔ مرد ایسے جوتے نہیں پہن سکتا جو درمیانی جگہ کو چھپائیں، یہ جو ابھار ہوتا ہے نا، ابھار اوپر والی سائیڈ، کیا چھت کہتے ہیں ہم اسے، پیر کی جو چھت ہے اوپر والی سائیڈ، اس کو چھپانا درست نہیں۔ ہوائی چپل پہنیں گے، کینچی جوتی، ہوائی چپل پہنیں گے جس میں دوسرا جوتا پہننا مرد کے لیے احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ جسم لباس بالوں کو خوشبو نہیں لگا سکتا، میں نے پہلے وضاحت کی کہ احرام باندھنے سے، نیت کرنے سے پہلے لگا سکتا ہے، بعد میں لگائے گا تو دم پڑ جائے گا۔ خالص خوشبو الائچی، لونگ، دار چینی، زعفران، اس طرح کی جو چیزیں بھی کھانے میں ڈالی گئی ہوں، اگر ان کی خوشبو واضح ہو تو وہ کھانا بھی تناول نہیں کر سکتا۔
ہاں اگر پک جائیں کھانے کے اندر اور خوشبو ان کی محو ہو جائے پھر کھا سکتا ہے. کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کر سکتا. ہر جگہ جھگڑا منع ہے، لیکن اللہ نے نام لے کے کہا ولا جدال فی الحج، اور حج میں جھگڑا نہ کرنا. حج میں جھگڑا نام لے کے کہا. کو کتنی مرضی بھی تکلیف دے، لیکن ہم نے آگے سے جھگڑا. بکینا کالو سلامہ، بھائی تجھے سلوٹ ہے.